السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ فاروق شہزاد ملکانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ روز سیالکوٹ کے صوبائی حلقے پی پی 38 میں ضمنی الیکشن ہوا۔ یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے خوش اختر سبحانی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے خوش اختر سبحانی نے اپنے مد مقابل امیدوار سعید بھلی کو تقریباً 17,000 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ اس وقت خوش اختر سبحانی صاحب نے تقریباً 57,617 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سعید بھلی صاحب نے 40,531 ووٹ لیے تھے۔ مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کے ووٹوں کا تقریباً 17,000 ووٹوں کا فرق تھا۔ گزشتہ روز ہونے والے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدوار چودھری طارق سبحانی تھے، جبکہ پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر قیصر اقبال صاحب کو ٹکٹ جاری کیا تھا، لیکن ان کے پاس چونکہ دوہری شہریت تھی، اس لیے ان کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ یوں ان کے جو کورنگ امیدوار تھے احسن سلیم بریار صاحب، انہیں پی ٹی آئی کا امیدوار بنا دیا گیا اور انہیں انتخابی نشان بلا بھی الاٹ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احسن سلیم بریار صاحب اصل میں ہیں کون۔ احسن سلیم بریار مسلم لیگ کے رہنما سلیم بریار صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کی چودھری برادران کے ساتھ انتہائی دوستانہ ہے، بلکہ ایسا سمجھیں کہ ان میں اور چودھری صاحب میں بہت کم فرق ہے۔ وہ ان کی پارٹی کے نہ صرف رہنما ہیں بلکہ اچھے دوست بھی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی کیسے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ احسن سلیم بریار صاحب کے فرزند ہیں، جو کہ اصل میں کاف لیگ کے رہنما ہیں۔ چودھری پرویز الہی جو اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے فرزند مونس الہی صاحب، وہ بھی نامینیشن ایکسیپٹ ہونے کے بعد سیالکوٹ تشریف لے گئے تھے اور اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ چودھری مونس الہی صاحب اس وقت وفاقی وزیر بھی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن ہارنے والے امیدوار سعید بھلی، جو ابتدا میں تو ٹکٹ نہ ملنے پر کافی ناخوش نظر آ رہے تھے، مگر بعد ازاں انہیں راضی کر لیا گیا اور انہیں اکثر علاقوں میں الیکشن کمپین میں بھی ساتھ رکھا گیا۔ یاد رہے کہ سعید بھلی نے عام انتخابات میں 40,000 ووٹ لیے تھے۔ ان کی برادری حلقہ احباب کا بڑا ووٹ بینک ہے، جو کسی بھی امیدوار کو جتوا بھی سکتا ہے اور ہروا بھی سکتا ہے۔ آپ کو اس کو پی ٹی آئی کی جیت کی دوسری وجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک اور وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، وہ ہے حکومت ملنے کے بعد پی ٹی آئی جسے نظر انداز کرتی آ رہی تھی، اب اس وقت اسے خوب یاد آیا اور اسے استعمال کر کے نوجوانوں کے ووٹ بٹورنے میں اچھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ احسن سلیم بریار چونکہ 25 سالہ نوجوان ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اکثر جلسوں میں اس بات کو خوب اچھالا کہ احسن سلیم بریار پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے۔ یہ نوجوان ہیں، نوجوانوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ نوجوانوں نے خاص طور پر اس بیانیے کو پک کیا اور اس میں ان کو خاصی کشش محسوس ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو نوجوان موجودہ حالات کے باعث پی ٹی آئی سے نالاں نظر آتے تھے، وہ دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ الیکشن کمپین میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ احسن سلیم بریار کو ووٹ دلوانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔
پی ٹی آئی کی جیت کا چوتھا فیکٹر یہ بھی ہے کہ عوام مسلم لیگ نون کی قیادت سے کسی حد تک مایوس ہونے لگے ہیں۔ کیوں مایوس ہونے لگے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح عوام مہنگائی اور دیگر مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے مسلم لیگ نون مناسب اقدامات نہیں کر رہی اور نہ ہی مناسب انداز سے آواز بلند کر رہی ہے۔ دوسرے، جو حکومت عوام کے لیے تباہی و بربادی لا رہی ہے، نون لیگ اس حکومت کے خاتمے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ حکومت کا خاتمہ بھی نہیں چاہتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو جب جی چاہتا ہے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ یاد آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تحریکیں دھکا اسٹارٹ طریقے سے کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ جو منزل لے کر چلتے ہیں، کاش خواہ وہ کچھوے کی چال سے کیوں نہ چلیں، آخر میں منزل پا ہی لیتے ہیں۔ مگر یہاں صورتحال بالکل الٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ یا تو بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں یا خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منزل دور سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ چوتھی اور اہم بات جس سے عوام مسلم لیگ نون کی قیادت سے مایوس ہوتے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ساری کمپین میں نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے فرزند حمزہ شہباز شریف کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میاں فیملی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک باقاعدہ جنگ چھڑی ہوئی ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے مانی بھی نہیں جا رہی اور نگلی بھی نہیں جا رہی۔ لوگ واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت ایسے دہرائے پر آن کھڑی ہوئی ہے جہاں سے جس جانب وہ اپنا سفر شروع کرتی ہے ایسے دہرائے پر آ کے کھڑی ہے مسلم لیگ نون، جہاں سے وہ اپنا سفر جس جانب بھی شروع کرتی ہے اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہونے کا احتمال ہر صورت میں رہے گا۔ اگر میاں نواز شریف کے بیانے کے ساتھ وہ مقتدر کے ساتھ چلتی ہے تو ووٹ بینک تو شاید محفوظ رہ جائے گا، مگر در اقتدار کوسوں دور ہوتا جائے گا، کیونکہ اس بیانے کے ساتھ وہ مقتدر حلقے جو الیکشن جتاتے بھی ہیں اور ہرواتے بھی ہیں، وہ کبھی بھی انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ اور اگر میاں شہباز شریف کے موقف کے ساتھ چلتے ہیں تو شاید اقتدار کی منزل تو قریب آ جائے گی، مگر عوام کا جو اعتماد میاں نواز شریف اور نون لیگ پر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ وہ طبقہ جو اصولی سیاست کا قائل ہے وہ پھر کبھی بھی نون لیگ کو قابل بھروسہ نہ جانے گا، کیونکہ وہ طبقہ سمجھتا ہے کہ جب تک حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک ہر تبدیلی کا حشر عمران خان کی تبدیلی جیسا ہوگا۔ اس لیے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کو نہیں ہٹانا تو کیوں نہ بقیہ عرصہ اقتدار کے سائے تلے گزارا جائے، علاقے کے لیے اجتماعی اور انفرادی کام نکلوائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے 4000 ووٹ کم ہوئے۔ یہ جب میں ترتیب دے رہا تھا اپنا آرٹیکل، اس وقت مجھے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی خبریں وہ 60,000 اور تقریباً 54,000 بتائی جا رہی تھی، جبکہ اب جو اوریجنل رزلٹ میرے سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احسن سلیم بریار جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے 62,657 ووٹ لیے ہیں،
جبکہ مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی صاحب نے 56,353 ووٹ حاصل کیے. تو جو ہے نون لیگ نے 4,000 نہیں بلکہ تقریباً 1,000 ووٹ نے لوز کیے ہیں. اور یہ اتنا زیادہ لوز نہیں کیے گئے. اگلے امیدوار نے اپنی ایفیشنسی زیادہ دکھائی ہے, اس نے ووٹ زیادہ لیے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. نون لیگ نے 1,000 ووٹ کم کیے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نے 20,000 تقریباً 22,000 کے قریب ووٹ اضافی لیے ہیں. پی ٹی آئی کی جیت کا پانچواں اور سب سے تگڑا فیکٹر جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ٹی کے فیکٹر. یہ ٹی کے فیکٹر میرے خیال میں اگر باقی چاروں فیکٹر نہ بھی ہوتے تو یہ اتنا تگڑا فیکٹر ہے کہ یہ ہی کامیابی کے لیے کافی تھا. ٹی کے کو کسی اور طرف نہ لے جائیں. یہ طاہر خورشید صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا شارٹ نیم ہے. تو طاہر خورشید صاحب کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں احسن سلیم بریار صاحب, یہ طاہر خورشید صاحب کے داماد ہیں. مقامی لوگوں کے مطابق سرکاری اداروں کے افسران پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتانے کے لیے فنڈز گاڑیوں میں بھر کر پورے حلقے میں پھرتے رہے. یہ مبینہ طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کے سے جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے, ان کے مطابق فنڈز کا بے بہا استعمال کیا گیا ہے. جو بھی لوگ مطالبہ کرتے تھے کام دنوں میں انجام پا جاتا تھا. نالی, سولنگ, ٹف ٹائی, روڈ, بجلی کے منصوبے دنوں میں مکمل ہوئے اور چالو کر دیے گئے. کچھ لوگوں کے مطابق حلقے میں بوریوں کے منہ بھی کھلے. اور یہ الزام ہر الیکشن میں مخالف امیدوار دوسرے امیدوار پر لگاتا ہے. اس کے علاوہ پولنگ عملے کو اچھی طرح سے ٹرین بھی کیا گیا تھا. رزلٹ بعد میں تبدیل کرنے کی بجائے پہلے ہی یہ انتظام کر دیا گیا کہ ہر پولنگ سٹیشن پر 200-300 اضافی ووٹ ڈالے جانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ بعد میں کوئی لفڑا رہے ہی نہیں. بلکہ ایک پولنگ سٹیشن پر تو ایک بندہ پکڑا گیا جو 200 اضافی ووٹوں کے ساتھ موجود تھا اور جسے پولیس اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی تھی لوگوں کی شکایت پر. اسی طرح مزید شکایات بھی ملی. بہت سے پولنگ اسٹیشن پر مخالف امیدوار کے ایجنٹس کو داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا. بعد ازاں کافی تگ و دو اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی جو مداخلت ہے اس کے بعد ایجنٹس کو داخلے کی اجازت ملی. جن پولنگ اسٹیشن پر پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ تھے وہاں پر انہوں نے اس طرح کا بندوبست کیا کہ اپنے ووٹ کو صبح سویرے وہ گھروں سے نکال کر پولنگ اسٹیشنز پر لے آئے اور پھر آگے کی قطاروں میں وہ بیٹھ گئے. بعد میں جو مخالف پارٹی کے جو ووٹرز تھے انہیں اتنی دیر ہو گئی ووٹ کاسٹ کرنے میں کہ ان میں سے بہت سے لوگ بغیر ووٹ کاسٹ کیے ہی مایوس ہو کر چلے گئے. اسی طرح جہاں پر پی ٹی آئی کے ووٹ کم تھے وہاں پہ مختلف ہیلے بہانے کر کے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ووٹنگ سست رہے. اور ووٹنگ سست رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سا ووٹر جو وہاں پہ ووٹ دینے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ بھی مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے مختصر یہ کہ حکومت تحریک انصاف نے جیت کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتی تھی. ان کی یہ کوشش کامیاب تو ہو گئی ہے مگر اس کامیابی سے اپنی گرتے ہوئی ساکھ کو سہارا دے پائے گی.
یہ ایک سوال ہے. میرے خیال میں کچھ دنوں کے لیے یہ ان کا چورم بہت آسانی سے چلے گا اور بکے گا، لیکن آخر میں یہی ہوگا کہ اگر وہ اپنی کارکردگی معاشی میدان میں نہیں دکھائیں گے، مہنگائی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، لوگوں کو آسانی فراہم نہیں کریں گے، تب تک لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوں گے. یہ ایک الیکشن، ضمنی الیکشن جیت جانے سے سابقہ جو 11 ضمنی الیکشن ہوئے ان کی ہار کا یہ مد مقابل نہیں ہو سکتا یا متبادل نہیں ہو سکتا. اب تک اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.